سارا مورال جو اپ ہوتا ہے، جو لڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنی فوجیں دنیا میں ہیں، جس فوج کے جذبے میں رب ذوالجلال نہیں ہے، وہ فوجی سامنے آ کر لڑ نہیں سکتا۔ اسلحہ، کمیونیکیشن، دفاع، بڑے بڑے بینکروں کو، لوہے کے بینکروں کو پہیے لگا دیے امریکہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس پر مجاہد کا میزائل اثر نہیں کرتا، لیکن ایک میزائل اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو وہ دیا ہے جس کا توڑ آج تک دشمن نہیں بنا سکا اور قیامت تک نہیں بنا سکے گا، اور اس کی رینج بھی میرے رب نے فکس کی ہے، اور اس کا اینٹی میزائل نہیں بن سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، جہاں چل چل کر 1 مہینہ چلتے رہو تو جہاں تم پہنچو گے وہاں میرا رعب اللہ تعالیٰ پہلے پہنچا دیتا ہے۔ کائنات کی آنکھوں نے دیکھا ہے کتنے مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میزائل کے ساتھ جیتے گئے۔ آپ کی بیوی غالباً حضرت عائشہ ہے رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب تک بنو نذیر کے باغات حاصل نہیں ہوئے ہم کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بنو نذیر کے باغات ملے تو آپ نے لوگوں کے درخت واپس کر دیے، صحابہ کرام انصاریوں نے اپنے اپنے باغ کے درخت وقف کیے ہوئے تھے، اس باغ کا سارا پھل آپ لیں گے، آپ کی بیویوں کے لیے وقف ہے۔ آپ نے وہ سارے باغ، ان کے سارے درخت واپس کر دیے۔ جب بنو نذیر کے باغات غنیمت میں ملے، اور بنو نذیر کا مارکا کسی مجاہد کے ذریعے نہیں ہوا تھا، صرف اس میزائل کے ذریعے ہوا تھا جس کا نام رعب ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈالا، وہ وہاں سے بھاگ نکلے، جلا وطن کر دیا ان کو، اور بغیر مار کے کہ اللہ نے ساری سرزمین عطا فرمائی۔ لوگ سمجھتے ہیں تبوک میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہاں جا کر 19 دن بیٹھے رہے، مارکا نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ لیکن کیا وہاں بیٹھنا بیکار تھا؟ دور دراز کے کئی گاؤں گوٹھوں کے لوگ آئے، جزیہ دے کر سلو کر کے گئے، یا کتنے لوگ آ کر مسلمان ہو کر گئے؟ یہ آپ کا رعب تھا جو چاروں طرف وہ میزائل کام کر رہا تھا، اور وہاں کے لوگ آ کر اپنی جان کی امان پاتے تھے اور جزیہ پیش کرتے تھے۔ خیبر کا فتح کا باغ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کے میزائل کے ساتھ حاصل ہوا تھا، اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جس مارکے میں لڑائی ہو اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا، اور 4 حصے لڑنے والے مجاہدوں میں تقسیم ہوتے تھے، اور جس میں رعب استعمال ہو، لڑائی نہ ہو، اس کا 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہوتا تھا۔ لیکن آپ اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر اس حساب سے خرچ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہ جیسے آمدن بڑھتی چلی جائے ہمارے نخرے بڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ کی حالت آخری دن تک یہی تھی، فاقہ مستیاں، مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور جتنی آمدن بڑھتی چلی جاتی تھی اتنا آپ کا صدقہ خیرات بڑھتا چلا جاتا۔ تو یہ میزائل ان بینکروں کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے موٹے لوہوں کو انہوں نے پہیے لگا لیے نا، اس کے اندر بیٹھے پر بھی اس نے پیمپر لگایا ہوتا ہے اس میزائل کے اثرات سے بچنے کے لیے۔ بڑے بڑے موٹے بینکر، وہاں گولی نہیں جا سکتی، میزائل نہیں جا سکتا، مگر وہ میزائل پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں سے نکل کر خود اپنے سر پہ گولی مارتا ہے۔ خودکشیاں ہوتی نہیں ہوتی، فوجی آفیسر اور فوجی خودکشیاں کرتے ہیں نا، یہ اس میزائل کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔
بہت پیسہ لگاتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، فرمایا یہ پیسہ لگاتے رہیں گے، اس پیسے پہ آخر ان کو حسرتوں اور ندامتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آخر میں ہار بھی ان کے گلے میں آئے گی۔